دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ دا برٹش میوزیم لندن دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر 1753 میں شروع ہوئی تھی اور 1759 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ہر سال تقریباً 70 لاکھ لوگ اس میوزیم کو وزٹ کرتے ہیں۔ اس عجائب گھر میں 20 لاکھ سال پرانی انسانی تاریخ کے نمونے، نوادرات اور فن پارے موجود ہیں، جبکہ ان تمام قیمتی نوادرات کی تعداد جو اس عجائب گھر کا حصہ ہیں وہ 8 ملین 80 لاکھ کے قریب ہیں۔ جیسے ہی آپ اس عجائب گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی نظر سب سے پہلے ایک قدیم مصری تہذیب کے انتہائی قیمتی اور نادر فن پارے روزیٹا سٹون پر پڑتی ہے۔ لیکن دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ اس روزیٹا سٹون کا برطانیہ کی تاریخ اور ثقافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ 19ویں صدی میں مصر سے برطانیہ لایا گیا تھا۔ دا برٹش میوزیم میں رکھے گئے تقریباً زیادہ تر نوادرات دوسری اقوام کا اثاثہ ہیں اور برطانیہ نے ان پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ برطانیہ یہ ماننے پر تیار ہی نہیں کہ دنیا کے مشہور ترین عجائب گھر میں رکھے گئے نوادرات اور فن پارے دراصل دوسری اقوام سے ہتھیایا ہوا سامان ہے، بلکہ برطانیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قانونی طور پر دوسرے ممالک سے لائی گئی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ہم ان چند قیمتی نوادرات کا جائزہ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ کن ممالک سے کب اور کیسے حاصل کیے۔ دوستو، 18ویں صدی میں برطانیہ مختلف براعظموں پر اپنی کالونیز قائم کر چکا تھا۔ دنیا کے تقریباً 1/4 رقبے پر برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ برطانیہ جس بھی نئے ملک یا علاقے کو اپنے زیر انتظام لاتا، وہاں کے نوادرات اور قیمتی فن پاروں کو لندن بھجوا دیا جاتا۔ انہی میں ایک روزیٹا سٹون ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی سلیب کا ٹوٹا ہوا پتھر ہے۔ اس پر 3 مختلف زبانوں میں کچھ عبارتیں کندہ ہیں۔ 200 سال قبل از مسیح مصر کے ایک بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا تھا، جسے اس زمانے کے مطابق اس طرح کی پتھر کی سلوں پر کندہ کیا گیا۔ یہ روزیٹا سٹون بھی ایک ایسی ہی پتھر کی سل کا بچ جانے والا حصہ ہے۔ 1799 میں فرانس کی فوج نے مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران یہ تاریخی اثاثہ فرانس کے پاس چلا گیا۔ 1801 میں برطانیہ نے مصر میں فرانسیسی فوج کو شکست دے دی اور اس طرح مصر کا یہ تاریخی اور ثقافتی اثاثہ برطانیہ کے عجائب گھر کا ایک شو پیس بن گیا۔ دوستو، آج سے 600 سال پہلے آج کے نائجیریا میں ایک عظیم سلطنت قائم تھی۔ اس کا نام دا کنگڈم آف بینن تھا۔ اس سلطنت میں جب بھی نیا بادشاہ تخت سنبھالتا تو یادگار کے طور پر پیتل یعنی براس اور کانسی یعنی برونز کے فن پارے تیار کیے جاتے۔ ان فن پاروں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے نائجیریا میں اپنا کنٹرول قائم کرنا شروع کیا۔ 1200 برطانوی فوجیوں نے بنین پر حملہ کیا اور بہت فساد مچایا۔ سلطنت بینن شہر کہلائی جانے لگی اور یہ فن پارے برطانیہ بھیج دیے گئے۔ ان میں سے کچھ برطانیہ نے دوسرے ممالک کو فروخت کر دیے، جبکہ باقی برٹش میوزیم لندن میں آج بھی محفوظ ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے نائجیریا اپنے یہ ثقافتی فن پارے برطانیہ اور دوسرے ممالک سے واپس دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بینن شہر میں ایک میوزیم بھی کھل چکا ہے تاکہ ان کی اپنی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے۔ 2018 میں برطانیہ اور نائجیریا میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق برطانیہ کچھ فن پارے نائجیریا کو واپس کرنے پر رضامند ہو گیا۔ البتہ بعد میں برطانیہ نے کہا کہ یہ فن پارے عارضی طور پر واپس کیے جائیں گے اور ان پر ملکیت برطانیہ کی ہی ہوگی۔ برطانیہ اور نائجیریا کے درمیان ان قیمتی نوادرات کی ملکیت کی جنگ اب بھی جاری ہے اور نائجیریا کو اس کے نوادرات اب تک واپس نہیں کیے گئے۔ دوستو، یہ قدیم یونانی مجسمے تقریباً 450 سال قبل از مسیح میں بنائے گئے تھے، یعنی یہ تقریباً 2500 سال پرانے ہیں۔ مجسمہ سازی کے ان شاہکاروں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب 19ویں صدی میں یونان سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، اسکاٹ لینڈ کا ایک سفیر جو سلطنت عثمانیہ کے اس علاقے میں تعینات تھا، ان نوادرات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ یونان سے واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ یہ سٹیچوز بھی غیر قانونی طور پر لے گیا۔ 1816 میں یہ مجسمے برطانوی شاہی خاندان نے خرید لیے۔
مورخین کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ نے ان کی ملکیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا۔ دستاویزات میں تبدیلیاں کی گئیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ لارڈ ایلن یہ مورتیاں قانونی طور پر سلطنت عثمانیہ کی اجازت سے لایا تھا۔ لارڈ ایلن کے پاس اوٹومن امپائر کے سلطان سلیم ثالث کے فرمان کی اصل کے بجائے ایک ترجمہ شدہ نقل تھی جو کہ ظاہر ہے اصلی نہیں کہی جا سکتی۔ یونان آج بھی ان کی ملکیت کا دعوے دار ہے اور ان کی واپسی چاہتا ہے۔ دوستو یہ مجسمے 1000 سال پرانے ہیں۔ ایسٹر آئیلینڈ چلی کا ایک دور دراز جزیرہ ہے۔ ان مجسموں میں سے ہر مجسمہ اندازے کے مطابق 13 فیٹ اونچا اور 14 ٹن وزنی ہے۔ ان کی کل تعداد 1000 کے قریب ہے۔ دوستو یہ بات دلچسپ ہے کہ سب سٹیچوز ایسٹر آئیلینڈ کے عام رہائشیوں نے بنائے تھے۔ انہوں نے یہ سٹیچوز اپنے آباء و اجداد کی یاد میں بنائے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے بزرگوں کی نیک روحیں ان مجسموں کی شکل میں ان کی حفاظت کرتی ہیں اور ان پر نظر رکھتی ہیں۔ پھر 1868 کا وہ سال آیا جب برطانیہ کی نیوی کے ایک افسر نے ایسٹر آئیلینڈ کا دورہ کیا۔ اسی دوران اسے ان مورتیوں میں سے 2 مورتیاں ملیں جو اس نے برطانیہ کی ملکہ کو تحفے کے طور پر بھجوا دیں، اور ملکہ نے یہ دونوں سٹیچوز برٹش میوزیم کو عطیہ کر دیے۔ پچھلے 150 سال سے ایسٹر آئیلینڈ کی تاریخ کے یہ 2 اہم نمونے برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ برطانیہ انہیں واپس کرنے پر تیار نہیں۔ یہ مجسمے بھی ظاہر ہے برطانیہ غیر قانونی طور پر ہی پہنچے تھے اور آج تک یہ برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ دوستو ایتھوپیا کے ایک گاؤں مقدالہ سے بھی قیمتی نوادرات برطانیہ لائی گئی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ ان میں بندوقیں، جیولری اور چند برتنوں سمیت 300 مسودات بھی شامل ہیں۔ نو آبادیاتی یعنی کالونیل دور میں برطانیہ اپنی طاقت کے زور پر بہت سے ممالک کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا تھا۔ 1860 کی دہائی میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مقدالہ کے اس وقت کے حکمران نے خود برطانیہ کو دعوت دی کہ وہ ان کی فوج کو ٹریننگ دے۔ برطانیہ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، جس پر مقدالہ میں موجود برٹش ایمبیسڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 13,000 برطانوی فوجیوں نے مقدالہ پر حملہ کر دیا، لیکن واپسی پر یہ فوجی مقدالہ کے قیمتی نوادرات ساتھ لے گئے۔ برطانیہ کا موقف ہے کہ وہ ان نوادرات کی ملکیت کے حوالے سے ایتھوپیا کے حکام سے رابطے میں ہے اور برطانیہ کو ایتھوپیا کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ دوستو یہ 1938 کا ایک دن تھا جب نائجیریا کے ایک پرانے شہر آئیفی میں ایک عمارت کی تعمیراتی کام کے دوران زمین سے پیتل کے بنے انسانی سر کے 16 مجسمے برآمد ہوئے۔ یہ یہاں کیسے آئے اور کہاں سے آئے یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ ممکنہ طور پر یہ کسی بادشاہ کے سر کے سٹیچوز ہیں۔ اس مجسمے کو اتنی عمدگی سے بنایا گیا ہے کہ آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے مجسمے یونان اور روم کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ اس مجسمے کو نائجیریا کے ایک بااثر بزنس مین نے برطانیہ کے ایک ادارے کو بیچ دیا تھا اور اس طرح یہ دا برٹش میوزیم کی زینت بن گیا۔ دوستو 4 صدی عیسوی کا یہ کپ کوئی عام کپ نہیں، بلکہ یہ ایسا کپ ہے جو اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ روشنی پڑ رہی ہے یا نہیں، روشنی کس سمت سے پڑ رہی ہے، یہ چیزیں اس کپ کے رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس طرح یہ کپ مختلف رنگوں میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے گولڈ اور سلور کے پارٹیکلز استعمال کیے گئے تھے۔ یہ کپ رومنز نے اپنے ایک بادشاہ کے استعمال کے لیے بنایا تھا۔ 1990 تک سائنسدان یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس کپ کے پیچھے کیا راز ہے اور یہ رنگ کیسے بدلتا ہے۔ بالآخر نینو ٹیکنالوجی نے یہ معمہ حل کر دیا۔ 1857 میں یہ کپ کئی ممالک سے ہوتا ہوا ایک برطانوی بزنس مین کی ملکیت میں آ گیا اور اس نے اسے برٹش میوزیم کو بیچ دیا۔ دوستو یہ تلخ حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک اپنی طاقت کے زور پر نسبتاً کمزور ممالک کا نہ صرف معاشی بلکہ ثقافتی استحصال بھی کرتے ہیں۔ دا برٹش میوزیم کے علاوہ بھی برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں دوسری اقوام کی قیمتی تاریخی اور ثقافتی اثاثہ جات عجائب گھروں کی زینت بن کر رہ گئے ہیں۔ برطانیہ جس ملک میں گیا ان کے تاریخی اثاثے اپنے ساتھ ضرور واپس لایا یا کسی اور طریقے سے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ برصغیر کا مشہور تاریخی کوہ نور ہیرا بھی برطانیہ ہی کے عجائب گھر میں ہے۔
آج دنیا کا مشہور ترین یہ برٹش میوزیم دوسرے ممالک کے ثقافتی اثاثوں کا ایک سٹور روم یا چور روم بن کر رہ گیا ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تاریخی نوادرات برطانیہ اور دوسرے ممالک کو لوٹا دینا چاہیے یا برطانیہ واقعی ان فن پاروں پر اپنا حق رکھتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔